إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں بدعات سے متعلق شبہات، بدعات کے بارے میں ڈاؤٹس جو عام طور سے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، پیج نمبر 60. تو پچھلے درس میں ان شبہات کے سلسلے میں پہلا شبہ جو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اگر آپ اس کو بدعت کہتے ہو تو یہ منع کہاں ہے؟ جیسے فاتحہ دینا ہے مثال کے طور پر، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بدعت کہتے ہو فاتحہ کو، تو یہ منع کدھر ہے؟ یا دین میں کچھ نیا اگر ہم نکالتے ہیں تو یہ منع کہاں ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہر بدعت کا نام لے کر حدیث میں نہیں ہوگا کہ یہ منع ہے، فاتحہ منع ہے، کنڈے منع ہے، یا فلاں چیز منع ہے، 12 ربیع الاول کا جلوس منع ہے. حدیث میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہر چیز کے بارے میں ممانعت ہو، اس لیے کہ بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں. جو چیز اس زمانے میں تھی نہیں، بعد میں پیدا ہوئی، وہ منع ہے، نام لے کر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک اور مثال دیکھی تھی جس سے مزید واضح ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کے منع ہونے کے لیے اس کا نام آئے کہ یہ چیز منع ہے، یہ بدعت منع ہے. اس کی اور ایک مثال ہم نے دیکھی تھی. کیا مثال دیکھی تھی یاد ہے؟ ہاں، یعنی عرب کے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کے نام تو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، لیکن آج ہمارے دور میں مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں، کیا ہر بت کا نام آئے گا تو اس سے بچیں گے؟ بلکہ قرآن میں اور حدیث میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک عام کلمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب کوئی آدمی کہے کہ فلاں بت کا نام کہاں ہے، اس کی عبادت منع کہاں ہے، تو ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ میں منع ہے، چاہے اس کا نام نہیں آیا، لیکن ایک عمومی طور پر سارے بتوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے اور ساروں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ زندہ ہو، مردہ ہو، بت ہو، لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، دھات کا ہو، خیالی ہو، اللہ کے سوا جو بھی ہے سب کی عبادت سے لا الہ الا اللہ میں منع کر دیا گیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دے دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. تو اسی طرح سے بدعات میں بھی حدیث میں کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا. تو یہاں پر ہر بدعت کے لیے، اس کے رد کے لیے، اس کے غلط ہونے کے لیے ایک ہی حدیث میں دلیل موجود ہے. ضروری نہیں کہ نام لے کے بتایا جائے یہ بدعت منع ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. غلط فہمی نمبر 2، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کی تعریف ہی میں، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بدعت غلط ہے، لیکن وہ بدعت غلط ہے جو دین کے خلاف ہو،
جو دین کے فیور میں ہو وہ غلط نہیں ہے. یعنی ایسی بدعت جو دین کے خلاف ہو، کچھ تو خلاف ہو اسلام کے، تو وہ غلط ہے. اور جو بدعت دین کے خلاف نہیں ہو، جس سے دین میں بھلا ہو، اس کے اندر کوئی غلط ایلیمنٹ نہیں ہو، تو ایسی بدعت منع ہے نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے؟ ایک جملہ بول رہا ہوں میں، ایسی بدعت منع ہے جو دین کے خلاف ہو. جو دین کے خلاف نہ ہو ایسی بدعت منع نہیں ہے. جب دین کے خلاف نہیں تو منع کیوں؟ صحیح ہے. ہاں، ہر بدعت گمراہی، لیکن اگر خلاف نہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ ایسی کوئی مثال ہے جو دین کے خلاف نہیں ہے لیکن منع ہے، بدعت ہے، لیکن یہ خود مختلف ہی ہے. ایسی مثال کہ آدمی کو واقعی سمجھ میں آئے، ایسا نہیں کر سکتے. قرآن خوانی لوگ تو کر رہے ہو، یعنی ایک آدمی کے فوراً سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ بدعت ہے تو نہیں کرنا چاہیے. اگر امام صاحب، مؤذن صاحب اذان دے رہے ہوں، ہمارا کلمہ کیسا پڑھتے ہم لوگ؟ لا الہ الا اللہ، اور آگے محمد رسول اللہ. اچھا، اذان کے جو الفاظ ہیں آخری جملہ کیا پڑھتا ہے مؤذن؟ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. اب کوئی مؤذن کہے تو آدھا ہی کلمہ ہے، اب اس میں وہ یہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا وہ مؤذن اگلی اذان کے لیے باقی رہے گا؟ جو نہیں آتا نماز کو سن کے اذان، یہ اذان سن کے ضرور آئے گا. یہ کون سی نماز میں ماڈیفیکیشن ہوا، اذان میں ماڈیفیکیشن ہوا، فوراً پبلک آئے گی. تو کیا لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں. کیوں ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ یہ کیا نیا ہے؟ یہ کیا نیا ہے؟ بولے گا کلمہ تو بھائی محمد رسول اللہ کا دشمن، دیکھو نبی کو نہیں مانتے لوگ، یہ نبی کے دشمن ہیں. تو عام طور سے پبلک خود اس کو غلط مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ مانے گی. لوگ کیوں نہیں مانے، کیوں اس کو غلط مانے گی؟ اتنے سال سے ہمارے باپ دادا نے جب سے اذان سننا شروع کیے کبھی ایسی اذان سنے ہی نہیں. کچھ تو غلط ہے اس میں. ان کے پاس اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل ہے نہیں. ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے، رواج، کہ ایسی اذان ہم نے سنے نہیں. ہم مکہ گئے، مدینہ گئے، چین، جاپان، سب طرف گئے، ایسی اذان سنے نہیں ہم کدھر بھی. ایسی اذان ہم نے کہیں بھی نہیں سنی. تو یہ جو دلیل ہے یہ ایک پاورفل دلیل ہے ان کے لیے کہ سامنے والا فوراً عام طور سے ہم کو کیسا بولتا آدمی ہے، یہ غلط ہے کہ اس میں برا کیا ہے؟ آپ اس کو بولیں گے قرآن خوانی بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے. تو اب ہم بھی جب اس کو بات کریں گے اذان میں، آج سے ہم ایک نیا شروع کر رہے ہیں، آپ بھی مشورہ آپ سے بھی لے رہے، اس کو بولنا آپ کی بھی رائے دو، ایک کار خیر آج سے شروع کر رہے ہیں. بولے کیوں، کیا ہے؟ بولے آج سے اذان اپنی مسجد میں ایسے دینے کا، آخر میں جب لا الہ الا اللہ آتا نا، آدھا کب تک پڑھنے کا، ذرا کوئی تو آپ پبلک کو پورا کلمہ سیکھنے چاہیے. ہم کیا کریں گے؟ آج سے آخر میں بولیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے ایسا مت کرو. وہ کیا بولے گا؟ ایسا مت کرو، یہ نیا کہاں سے لائے تم لوگ؟ فوراً وہ سمجھ جائے گا یہ غلط ہے. ہم اس سے پوچھیں گے اس میں غلط کیا ہے، اس میں برا کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ کلمہ پورا پڑھنا غلط ہے؟ بولے گا نہیں، یہاں آدھا ہی پڑھنا صحیح ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اب تک ایسی یہ اذان ہوتی آئی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اذان میں
پورا ہم کو شہادتین میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ وہاں پورا پڑھنا سکھایا، وہاں ہم پورا پڑھیں گے۔ آخر میں آدھا سکھایا، ہم آدھا ہی پڑھیں گے۔ جیسا ہم کو سکھایا گیا ویسا کرنے کا نام دین ہے۔ اپنی طرف سے آدھا پورا کرنے گئے، اپنی طرف سے آدھے کی بجائے پورا پڑھے تو کیا ہو جاتا؟ غلط ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک جو غلط فہمی لوگوں میں ہے وہ یہ کہ جو چیز دین کے خلاف ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ ہم ان سے کہیں گے اس میں ہم کو بتاؤ محمد الرسول اللہ دین کی کس چیز کے خلاف ہے؟ کسی ایک چیز کے خلاف بتاؤ کہ اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد اخیر میں محمد رسول اللہ کہنا کس چیز کے خلاف ہے؟ اور وہ آپ دھوپ کی چھاؤں اور چھاؤں کی دھوپ ہونے تک کھڑے رہو، آپ اس کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، کس چیز کے خلاف بتائے گا؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں آئے گا ہاں واقعی ضروری نہیں خلاف ہو، جو چیز ثابت نہیں ہے وہی چیز کیا ہوتی ہے؟ غلط۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کا مطلب ضروری نہیں اپوزٹ ہو، اس کو بھی یاد رکھیے۔ خلاف کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اپوزٹ ہو، دن کا رات ایک دم اپوزٹ، ایک دم ہاں نہیں صحیح غلط حق باطل، ایسا ضروری نہیں کہ اس کو خلاف کہا جائے۔ اس چیز سے ہٹ کے اور کچھ کرنا بھی خلاف ہوتا ہے۔ حدیث میں الفاظ یاد رکھیے۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے اور بعض اور کتب میں بھی الفاظ ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کان یوم العید خالف الطریق۔ اذا کان یوم العید، اگر عید کا دن ہوتا تو عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خالف الطریق، راستے کی مخالفت کرتے تھے۔ خالف الطریق، راستے کی مخالفت کیسا کر سکتے ہیں؟ کیا سنت ہے عید کے دن راستے کی؟ ہاں تو معلوم ہوا مخالفت ضروری نہیں کہ یہ راستہ ایسا جا رہا تو ایسا جانا، جو گھر کی طرف جا رہا گھر چھوڑ کے دوسرے راستے کہیں اور ہی نکل جانا عید کے دن، یہ مخالفت ہے نہیں۔ ایک راستہ جو گھر کو جاتا ہے وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ جو گھر کو جاتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خالف الطریق کے معنی میں آتا ہے۔ یہی معاملہ سنت کے مخالف بھی ہوگا، چاہے آپ مخالفت کی تعریف لے لو تب بھی یہ معنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلنا یہ بھی مخالفت میں، یعنی تو ضروری نہیں وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ چلنا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مخالفت الطریق، مخالفت۔ تو خالفہ عربی زبان میں مخالفت کے لیے آتا ہے، اپوزیشن، مخالفت۔ تو ضروری نہیں کہ اپوزٹ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو چھوڑ کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ بہت دن کے بعد آ رہے ہیں اس لیے مجھ کو ایسا لگ رہا ہے سب مجھ کو سوال نظروں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا پڑھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ یا فلاں کتاب اس میں آپ کہ سنت کی مخالفت کا نام بدعت ہے، بولے اس میں مخالفت کدھر ہے؟ تو مخالفت کے معنی ضروری نہیں ہے کہ سنت سے دشمنی کرنا بدعت ہے، دشمنی کا میننگ نہیں اس میں۔ مخالفت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز سنت سے ثابت ہے اس کو چھوڑ کے کوئی اور چیز کرنا یہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، یقول خیر الحدیث کتاب اما بعد، یہ جو کلمہ ہے اما بعد، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لہذا، تو اب بات آگے سنو، اس طرح تو ایک آدمی ایک گفتگو سے اصل گفتگو کی طرف جب آتا ہے تو اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ اما بعد۔ ایک بنیادی کچھ مقدمہ ذکر کر کے آدمی جب اصل ٹاپک پہ آتا ہے تو اما بعد کہا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، بعض روایات میں ہدی کا لفظ ہے اور بعض روایات میں جیسا کہ مسلم کی روایت ہے ہدا کا لفظ ہے۔ ہدا اور ہدی میں فرق کیا ہے؟ ہدی ہدا، کیا فرق ہے؟ یہ ہدا اس کا کیا مطلب ہے؟ گائیڈنس، اور ہادی کا مطلب ایگزامپل یا آئیڈیل، ماڈل۔ تو جو بھی اسوہ ہو، نمونہ ہو، اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ ہدیٌ، کہ کسی کے عمل کا نمونہ ہو۔ یہ پریکٹیکل ماڈل کے لیے آتا ہے، یہ وربل گائیڈنس کے لیے آتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول کے اعتبار سے بھی بہتر رہبر تھے اور عمل کے اعتبار سے بھی بہتر اسوہ اور نمونہ تھے۔ تو یہاں لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور تمام امور میں سب سے شر والے امور کیا ہیں؟ محدثاتها، محدث 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 کا مطلب ہوتا ہے نیا، محدث کیا کہتے ہیں؟ محدث، یہ قرآن میں بھی لفظ آیا محدث۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سارے معاملات میں، ساری باتوں میں، ساری چیزوں میں، ایونٹس میں، ساری ہر چیز میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ یعنی دین کے معاملات میں محدثاتها، جو دین میں نئی چیزیں نکالی گئی ہوں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے لیے یہ نہیں بتایا کہ وہ بدعت جو دین کے مخالف ہو گمراہی ہے، اور وہ بدعت جو دین کے مخالف نہ ہو گمراہی نہیں، ایسا کہا؟ آپ نے علی الاطلاق کہا کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اس لیے اس طرح کی اچھی بری یا مخالف موافق اس طرح کی تفریق کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت تھی جو میں نے ذکر کی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ۔ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اور زیادہ واضح الفاظ میں بات کہی، کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ۔ کل، ہر، بدعت، ہر بدعت، ایوری بدع، ضلالہ، گمراہی ہے۔ وَإِن، اگرچہ، ایون اف کے میننگ میں یہ، وَإِن، اور اگر چاہے ایسا ہو، کیا؟ رآہا، اس کو دیکھیں لوگ، الناس حسنہ، اچھی، یعنی
رآہا رائے جو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں رائن، رائے رآہی سے ہے. جیسے آدمی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ہے، میری نگاہ میں ایسا ایسا ہے، میری رائے میں ایسا ہے. تو چاہے لوگوں کو وہ اچھی دکھائی دے، وہ کیا ہے؟ تو لوگوں کی رائے میں اگر چاہے وہ اچھی ہو، لیکن وہ چیز کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے مخالف موافق کون فیصلہ کرے گا؟ لوگوں کو ایک چیز اچھی دکھائی دے سکتی ہے، لیکن شرعاً وہ کیا ہوگی؟ بری ہوگی. تو کسی چیز کا بدعت ہونا ہی اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد اچھا برا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اچھی دکھائی دے، لیکن ہوگی کیا؟ وہ گمراہی. بعض سانپ بڑے زہریلے ہوتے ہیں، لیکن جتنا زہریلے ہوتے ہیں اتنے ہی کیا ہوتے ہیں؟ کلرفل ہوتے ہیں. اور بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن بڑی بھیانک ہوتی ہیں. افریقہ کے جنگل میں جائیں گے تو کتنا اچھا پھول ہے، لینے جائیں گے مصیبت ہو جائے گی. تو بعض اوقات کسی چیز کا خوبصورت ہونا اس کو اچھا نہیں بناتا ہے. بعض پھول بہت زہریلے ہوتے ہیں، لے کے کھایا آدمی مر جائے گا. تو بدعت ان کا اچھا دکھائی دینا ان کو حلال یا ان کو صحیح نہیں کرتا ہے. کسی بھی چیز کے لیے صحیح ہونے کے لیے شرعی دلیل ضروری ہے، چاہے وہ نص کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اجتہاد اور استدلال کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے پچھلے درس میں واضح کیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اس دور میں نہیں تھی، لیکن انہی یعنی روایات سے، آیات سے اس کا استنباط کیا جا سکتا ہے بعد کے دور کے لیے. لیکن جس کی اصل نہ ہو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، وہ جائز نہیں ہوگی. مثال کوئی دے سکتے ہیں جس کی اصل موجود ہے لیکن آج وہ اس زمانے میں اس شکل میں موجود نہیں تھی. تراویح کی نماز پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ. تو اصل موجود تھی، وہ جانتے تھے کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجبوری سے اس کو چھوڑ دیا، مہینہ بھر نہیں کیا. تو اصل موجود تھی اس کی، اس لیے انہوں نے کیا. اور مثال آپ لوگ تو پوری تیاری کر کے آئے ہیں. قرآن کا جمع کرنا اصل موجود تھی، آپ اس کے لیے عذر موجود تھا، نہ جمع کرنے کے لیے عذر موجود تھا، کیونکہ مسلسل آیتیں نازل ہوتی رہتی تھی. تو ایک بائنڈنگ کرنے کی اس وقت میں امکان تھا نہیں تھا. ابھی کتاب مکمل نہیں ہوئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ زیروکس والے کے پاس جا رہے ہیں آپ، اب آپ کی پوری کتاب کے صفحات مکمل نہیں ہوئے، آپ بولتے ہیں اس کو بائنڈ کرو؟ نہیں، آپ جب تک کہ پورا نہیں ہوتا ہے آپ بائنڈنگ کے لیے اس کو نہیں بولتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا ابھی پورا مکمل نہیں ہوا تھا، اور ایک ایک آیتیں کبھی آتی تھی، کبھی آپ اس کو آگے کرتے کبھی پیچھے کر دیتے. تو اس طرح سے اللہ کی رہبری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ترتیب دیتے تھے، سورتوں کی، آیتوں کی. اور آپ کی وفات سے بہت کم پہلے وقت تک آیتیں نازل ہوتی رہیں. 50 دن علماء نے کہا ہے مسلسل آیتیں نازل ہوتی رہیں. لیکن آپ کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی، صحابہ نے اس کو جمع کیا. اگرچہ یہ صورت پہلے موجود تھی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے رکاوٹ تھی اور اس کا داعیہ اب موجود تھا کہ ایک جگہ قرآن کا جمع ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے. اور کتاب کیا ہوتی؟ کتاب کا لغت میں مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری آپ کھول کے دیکھیں، کتبہ اصل لفظ کتاب کے میننگ جمع کرنا ہے. کتاب کا لفظ آیا کہاں سے؟ کتاب کے لفظی معنی جمع کرنے کے. تو قرآن جمع کرنا خود اس میں موجود تھا، صحابہ اس کو سمجھتے تھے، اس لیے کسی نے اس کی مخالفت کی نہیں. اسی طرح سے مدارس کا قیام ہے. آج جو مدرسے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس صورت پر مدرسے تھے؟ نہیں تھے، لیکن بعد میں اس کی ضرورت پیدا ہوئی. اس کی اصل کیا ہے؟ صفہ.
صحابہ صفا پہ جمع تھے، وہ ایک مدرسہ تھا، اس کی تفسیر اس وقت میں موجود نہیں تھی. اور تعلیم کے سلسلے میں علموا ویسروا کا قاعدہ ہے، سکھاؤ اور کیا کرو، آسانی پیدا کرو. تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں تیسیر مدعو اور متعلم سے متعلق ہے. سمجھ میں آیا؟ آسانی پیدا کرنے کا تعلق کس سے؟ جس کو سکھا رہے ہیں اس کے لیے کیا آسانی دیکھنا پڑے، یا اس کے سکھانے والے کے لیے آسانی پیدا کرو، اس کے لیے کیا آسان ہے. تو کورس بنانا، ایک کتاب کو کئی سالوں میں تقسیم کرنا، بخاری اور نصاب طے کرنا، مسلم ہو، فقہ میں کتابیں ہو، سیرت کی کتابیں ہوں، کہاں تھا یہ؟ صحابہ پڑھاتے تھے اس طرح سے؟ نہیں، لیکن اس کی ضرورت بعد میں تھی. تو علم میں آسانی کے لیے معلم طالب علم کی رعایت کرے گا، اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے وہ طے کرے گا اس کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، کون سی کتابیں ہونا چاہیے، دن میں کتنا وقت اس کو پڑھانا چاہیے، کیسے انداز میں پڑھانا چاہیے. یہ ساری چیزیں، ابھی جیسے بلیک وائٹ بورڈ ہے، یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہاں بولنے کے لیے تیار ہے، کچھ نہیں بولنے کے لیے، لیکن دیکھیں کیا بولتے، بولنے کے پہلے بولتے کہ دیکھیں گے اس کی اصل ہے کہ نہیں ہے. کیا ہے؟ آپ کو پکڑیں گے لوگ، بہت ثابت بولتے نا، آؤ ادھر آؤ، ویلکم. اس کی کیا اصل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر کھینچی ایک سیدھی، اور پھر دو دائیں دو بائیں. کہا یہ سیدھی لکیر شیطان کی راہ، یہ سیدھی لکیر اللہ کی ہے، اور دائیں بائیں کی جو دو چار راہیں ہیں کس کی ہیں؟ یہ شیطان کے راستے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کے بتایا اللہ کا راستہ، یہ دائیں بائیں جو لکیریں ہیں یہ کس کے ہیں؟ شیطان کی راہیں. تو آپ نے ویژول ڈیمو اس طرح سے دیا. آپ نے لوگ ان کے لیے چھوٹا وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ، کیا بولیں گے، گراؤنڈ بورڈ جو بھی تھا، آپ نے بتایا آسانی کے لیے. یہ اصل ہے ہمارے لیے کہ طالب علم کے لیے لکھ کر آسان کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ڈائیگرامس وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں. سوچئے آج کے دور میں کتنی اہمیت ہے اس کی، فلو چارٹس، ڈائیگرامس. اور کیا 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے سکھایا ہم کو. یہ بتائیے کتنے آگے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے دین میں سب کچھ ہے، اس کی اصل موجود ہے. تعلیم کے لیے اس طرح سے آسان کرنا، یہ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا موجود ہے. تو اس اصل سے استنباط کر کے اس کو اور زیادہ اس کے اوپر یعنی آسانی پیدا کی جائے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. بہرحال تو دوسری غلط فہمی کیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں سوائے اس بدعت کے جو دین کے خلاف ہو. تو یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور اس کا بدعت ہونا ہی اس کو دین کے خلاف. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا لگتا ہے اس لیے اچھا ہے، یعنی ان کی عقل میں جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے، اس کو دین میں داخل کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اس میں برا کیا ہے، یہ ہم کو اچھا لگتا ہے. آپ کیوں جاتے جلوس مبارک میں 12 ربیع الاول کے؟ کتنا اچھا لگتا ہے. 11ویں کیوں کرتے؟ کتنا اچھا لگتا ہے. 12ویں کیوں کرتے؟ 12 ربیع الاول، 11ویں 12ویں، اچھا لگتا ہے. اس میں غلط کیا ہے؟ ہم کو اچھا لگتا ہے، صحیح لگتا ہے. اپنے دل سے بہت سارے لوگ چلو ایسا کریں گے، کئی چیزیں دین میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو وہ غلط نہیں سمجھتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک اپنی عقل سے دین میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ اچھا ہے تو کر سکتے ہیں، اگر برا ہوتا تو نہیں کرتے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ کچھ بھی نکالتے ہیں دین میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے طور پر کچھ بھی دین میں نکالا جا سکتا ہے، کوئی برا اس میں نہیں ہے. کوئی رات منا لیے اپنی طرف سے، اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات معراج پر گئے تھے تو چلو اس رات کو منا لیتے ہیں، اس کی یادگار قائم کرتے ہیں، اور پورا دین عید ہے. آج کل بعض لوگ ایک نئے انداز میں دین کو پیش کر رہے ہیں. دین میں ہر نماز عید، روزہ عید، یہ عید، سب عید ہے. شیخ الاسلام
معلوم نہیں کون سے اسلام کے شیخ ہیں. ہر چیز عید ہے. اب بتائیے ایسا نہیں ہے. پھر مجرم کو درے مارنا بھی عید ہے، اس کی عید ہے کہ تمہاری کس کی عید ہے؟ زانی کو سنسار کرنا بھی عید ہے. کیا مطلب ہے یہ؟ یعنی ایک آدمی اپنی طرف سے جب عید منانے کا شوق آ جائے، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے اس کے لیے کہ جب آدمی کے ذہن پر کوئی چیز غالب آ جاتی ہے اور کوئی چشمہ آدمی پہن لیتا ہے تو سب اس کو اسی رنگ کا دکھائی دینے لگتا ہے. تو جب اس نے عید منانے کی سوچ لیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کو بھی عید بنائے گا، حج کو بھی عید بنائے گا، اور روزے کو بھی عید بنائے گا، زکوٰۃ کو بھی عید بنائے گا، ہر چیز کو عید بنائے گا. تو بعض لوگ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا اور کچھ داخل کرنا اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں. ان کے فلسفیانہ ذہن میں وہ چیز اچھی ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں اس کے بارے میں کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم کو کوئی چیز اچھی لگے یہ شرعی حجت نہیں ہے. ہم کو چیز کوئی اچھی لگ رہی ہے، اس کا اچھا لگنا ہمارے علم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہماری خواہشات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک آدمی کا علم جتنا ہوگا اس کے اعتبار سے وہ چیز اس کو اچھی لگے گی، لیکن واقعی اس کا علم زیادہ ہو بہت ممکن ہے اس کو وہ چیز بری لگے. ایک بچہ ہے، اس کو دواخانے میں گیا اور لال رنگ کی دوائی، لال رنگ اس کو بہت اچھا لگتا ہے، اٹھا کے کھا سکتا ہے. وہ دکان میں بھی ایسا چاکلیٹ ملتا ہے، ایسی گولیاں کھانے کے لیے ملتی ہیں، یہ بھی ویسی دکھائی دے رہی ہے اور یہ مجھ کو بہت اچھی لگتی ہے، لال رنگ کی. کیا اس کے لیے وہ اچھی ہے؟ نہیں، وہ دوائی کسی اور کی. اگر یہ کھا لے اس کو تو مر بھی سکتا ہے، صحیح ہے، لیکن وہ اچھی اس کو لگ رہی ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ میری دوائی نہیں ہے، یہ دوائی ہے، یہ چاکلیٹ نہیں ہے، یہ مٹھائی نہیں ہے، یہ دوائی ہے. اگر یہ کھا لے تو ہلاک بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا نالج بچے کا کم ہے، اس لیے وہ کیا ہے، اس کو اچھی لگ رہی ہے. لیکن واقعی اس کا باپ جانتا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کھاتے، یہ دادا کی دوا ہے، تو کھائے گا نقصان ہو جائے گا. تو ایک آدمی کا علم اس کو دھوکہ دے سکتا ہے. آدمی نہیں جانتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. یہی بتانے کے لیے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا. بتائیے مثال کے طور پر سود میں عقلاً کیا برا ہے؟ سود اس میں عقل کے اعتبار سے کیا برا ہے؟ تجارت آپ کرتے ہیں، تجارت میں کیا کرتے ہیں؟ بزنس میں آپ نے 100 روپے لگائے اور 100 روپے کا آپ کو کتنا ملا؟ 110. 10 روپے منافع آپ نے کیا، آپ کی چیز 110 روپے میں آپ نے بیچی. سود میں کیا ہوا؟ آپ نے پیسہ انویسٹ کیا، کسی کو قرض دیا اور قرض والے نے لوٹاتے وقت میں 110 روپیہ دیا. تو یہاں بھی پروفٹ وہاں بھی پروفٹ. لیکن آپ نے کہا نہیں، میں 100 روپے قرض دے رہا ہوں، میں 120 روپے لوں گا. اس نے کہا بہت اچھا، ویل ڈن. اس نے لیا اور دیتے وقت میں 120 دیا. یہاں آپ 100 روپے اگر تجارت میں لگاتے آپ کو 110 ملتے، یہاں آپ نے اس کو سود پر پیسہ دیا 120 روپے ملے آپ کو. زیادہ اچھا کیا ہے؟ عقلاً، عقل کے حساب سے کیا اچھا ہے؟ پروفٹ زیادہ کس میں؟ اس میں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے ربا کو، سود کو حرام کیا ہے. اس کے منع کرنے کی وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس کو منع کیا ہے. چاہے ہماری عقل کے اعتبار سے وہ چیز زیادہ فائدہ مند دکھائی دے، وہ چیز بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ دکھائی دے، اللہ نے منع کیا ہے تو اس پیڑ کے قریب نہیں جانے کا. چاہے پھر ایسا لگے شیطان آ کے کہے ارے کھائیں گے نا بادشاہ بن جائیں گے، یہ کھائیں گے ہمیشہ کی زندگی ملے گی. شیطان یہی کرتا ہے، جو چیز بری ہوتی ہے اس کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے.
اب ایک آدمی بدعت اس کو اچھی دکھائی دے رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان اس کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے؟ اس کو کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آدم علیہ السلام کو سمجھا؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ شیطان نے اس پیڑ کے قریب جا کر اس کا پھل کھانا اچھا بنا کے پیش کیا، وہ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ تو کہیں ابن آدم کا بھی تو وہ حال نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پکڑ کر چلیں یا ہم کو جو دکھائی دے رہا ہے اس کو دیکھ کے چلیں؟ ہمارے دو میں سے ایک چوائس ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے ارے اس بدعت میں برا کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ تجھ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، برا ہے تجھ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تجھ کو برائی اچھی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں شر ہو، وہ تمہارے حق میں کیا ہو؟ برائی ہو۔ اس کا آواز وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کوئی چیز اس کو تم اچھا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہمارے سامنے آئی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس میں ایک بہت اہم بات اللہ نے سمجھا، اس کو یاد رکھیے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا محبوب ہونا، اور محبوب چیز بھی آدمی کے لیے شر ہو سکتی ہے۔ تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک چیز بہت پسند آ رہی، دو شر ہے، تین کیوں محبوب چیز کیوں پسند آ رہی تم کو نہیں معلوم؟ تو معلوم ہوا کہ علم اصل ہے۔ کون سا علم؟ جو اللہ کی طرف سے آئے۔ انسان خود نہیں جانتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کون جانتا ہے؟ اب دیکھیے اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم، انسان کا ڈیفالٹ کیا ہے؟ لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یہی وجہ ہے کہ بہت ممکن ہے تم ایسی چیز کو بھی اچھا سمجھنے لگو جو تمہارے لیے شر ہو۔ کیوں ایسا ہوگا؟ تو اہل بدعات کا پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ ان کے پاس سنت کا علم نہیں ہوتا ہے، اور سنت کا علم دو اعتبار میں سے کسی ایک اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہوں گے، دو دلیل ہوگی لیکن اس سے نکلتا ہوگا کچھ، یہ سمجھا کچھ، تو یہ بھی علم ہے، بلکہ علم کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ علم کے دو مرتبے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے دلیل کا جاننا، یہ فرسٹ لیول ہے۔ لیول نمبر 2 دلیل کا صحیح طور سے سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ یہ اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ آپ نے کیا بتایا؟ ابن عباس کو کیا دعا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے۔ اور دوسری جگہ آپ نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا
اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک آدمی کو آیت معلوم ہوتی ہے لیکن اس آیت کا مطلب وہ کچھ کا کچھ لے لیتا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ کچھ کا کچھ مطلب لیتا ہے اور اس غلط مطلب کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو علم ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو کچھ کر رہا ہو اس کے پاس دلائل ہو، نمبر 2 دلائل کا صحیح فہم اس کے پاس ہو۔ جب تک کہ یہ 2 چیزیں آدمی کے پاس نہ ہو آدمی صحیح طور سے ہدایت پر آتا ہے نہیں، بلکہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت ممکن ہے، عسیٰ بہت ممکن ہے، ان تحبوا شیئا، ایک چیز تم کو پسند ہو، اچھی لگتی ہو، صحیح لگتی ہو، بہت پسند ہو، عسیٰ ان تحبوا شیئا، لیکن حقیقت میں وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ایسا پاسبلٹی دنیا میں ہے کہ ایک چیز آدمی کو پسند ہو، اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا ہوگی؟ حقیقت میں وہ چیز کیا ہوگی؟ شر ہوگی۔ تو اللہ نے اخیراً کیا کہا؟ تو تم اپنے طور پر طے مت کرو کیا اچھا کیا برا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ہم کو اپنے علم کو کس کے تابع کرنا چاہیے؟ جو اللہ نے علم بھیجا ہے اس کے تابع اپنی چاہتوں کو کرنا چاہیے، اسی کا نام دین ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ایک جگہ پر؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ ہرگز نہیں اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپس کے اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، اور پھر جو آپ فیصلہ دیں اس فیصلے سے اپنے جی میں حرج نہ پائیں۔ اپنی چاہت اور نبی کی شریعت اس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جو شریعت ہے اپنی چاہت کو اس کے تابع کرنا ہے، اپنی چاہت کو مستقل حکم بنانا ہے۔ سمجھیے اس بات کو، اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنی عقل، اپنی پسند ناپسند، یہ چاہ رہا زمین مجھ کو ملے، وہ چاہ رہا مجھ کو ملے، یہ چاہ رہا کہ میرے حق میں فیصلہ ہے، وہ چاہ رہا میرے حق میں آئے، میرا، لڑ رہے دونوں۔ اب دونوں کی چاہت ہے نا، دونوں کیا سمجھ رہے کون صحیح؟ 2 آدمیوں کا جھگڑا ہے، دونوں کیا سمجھ رہے کون صحیح ہے؟ میں صحیح۔ ایسا ہوتا ہے کہ تو صحیح اور لڑ رہے دونوں، ہر ایک یہ سمجھ رہا میں صحیح۔ تو اللہ نے ایسی صورت میں کیا کہا؟ تیرے کو لگتا تو صحیح، تو بھی صحیح، تیرے کو لگتا تو صحیح، تو بھی صحیح، لڑو مت۔ ایسا کہا۔ فیصلہ کدھر لیا جائے گا؟ عقل سے؟ اپنی اپنی پسند کے حساب سے فیصلہ کر لو؟ نہیں، فیصلے کے لیے اللہ نے کہا تم کو کس کے تابع ہونا پڑے گا؟ نبی کے تابع۔ تو اچھا اپنے آپ کو آدمی سمجھے، اپنی پسند اس کو کس کے تابع کرنا پڑے گا؟ نبوی علم کے تابع کرنا پڑے گا۔ اس کو ایک اور مثال سے ہم دیکھتے ہیں۔ روایت آدمی اچھا سمجھ لیتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس کو ڈانٹتے ہیں، ایسا ہو سکتا؟ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء 3 رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 لوگ، 3 صحابی، یہ اہل بدعت کے لیے کینچی ہے، ہتھوڑا ہے ان کے سر پر، خاص طور سے صوفیوں کے لیے ڈنڈا ہے یہ۔ کیسا؟ سنو آپ اس کو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء 3 رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ہاں آئے، گھر پر آئے، یسألون عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے۔ فلما اخبروا،
جب ان کو بتایا گیا کأنہم تقالوہا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں کی جانے والی عبادت بہت کم. فقالوا وأين نحن من النبي، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اتنا کر رہے، تو آپ کے لیے ضرورت بھی نہیں اتنا کرنے کی، تھوڑا ہی بس ہے آپ کے لیے، اور ہم کہاں، ہم کو تو بہت کرنے کی ضرورت ہے. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کی تمام اگلی پچھلی باتوں کی مغفرت ہو چکی ہے. قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا میں اب ہر رات ہمیشہ تہجد کروں گا، نماز پڑھوں گا. وقال آخر، دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. وقال آخر انا اعتزل النساء، تیسرے نے کہا میں تو عورتوں سے ہی دور رہوں گا، نکاح ہی نہیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، عبادت کروں گا. فلا اتزوج ابدا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، آپ نے پوچھا تم ہی لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے. اما واللہ، اللہ کی قسم جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی خاطر پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں. لیکنی اصوم و افطر، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، نفل روزے، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور رات نماز پڑھتا بھی ہوں اور نہیں بھی پڑھتا، سو بھی جاتا ہوں، ارقد ہو جاتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی. وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو میرے طریقے سے اعراض کرے، منہ موڑے، دوری اختیار کرے، بے رغبتی ظاہر کرے، فَلَيْسَ، وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے. یہ بخاری اور مسلم. اس روایت کو کیا سمجھ میں آیا؟ پہلے تو یہ بتائے گا کون؟ یہ روایت بہت کام کی، اس کو یاد رکھنا چاہیے. کن کتابوں میں روایت؟ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. کون سا؟ انس سے مالک. کیا قصہ حصہ کیا ہے؟ باقی قصہ بعد میں. چلو پورا قصہ نہیں تو حصہ. ہاں پہلے کیا ہوا؟ رمضان ایسا لگ رہا ہے روزہ رکھ کے بیٹھی پبلک. پہلا حصہ تین لوگ آئے. کس کے پاس گئے وہ لوگ؟ حضرت عائشہ کے پاس گئے. ایک بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الا بیوت ازواج نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر پہ گئے. ہر ایک سے پوچھا کہ کیا پوچھا؟ گھر کی عبادت کیسی ہے، یعنی رات میں کیا عبادت کرتے ہیں یا کیا عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بتایا. تو کیا ہوا؟ پوچھ کے آگے وہ لوگ گھر کو. کیا ہوا؟ ان کو تھوڑا لگا، یعنی ان کو لگا ارے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نہیں کرتے، مطلب تھوڑا کرتے ہیں.
تو انہوں نے اس کو کم سمجھا. پھر اس کا کم ہونے کی وجہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا نبی اور کہا یعنی کم آپ کے لیے چل جائے گا, ہمارے لیے تو کیا کرنا پڑے گا بہت. آپ کے لیے کم کیوں چلے گا؟ بولتے ہو کبھی گناہ نہیں بولنا, بہت پٹائی ہوگی آپ کی. نبی کے گناہ معاف ہو گئے, اچھا گناہگار مانتے آپ نبی کو, ساری باتوں کی بول دو آپ, مسئلہ ختم ہو گیا. اور ہمارے نزدیک بھی انبیاء گناہوں سے کیا ہیں؟ پاک ہیں. انبیاء گناہ نہیں کرتے ہیں, تو اس کا لفظ استعمال نہ کریں. تو سارے معاملات نبی کے معاف ہیں, تو آپ کو ضرورت کیا ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ لیکن ہم ضرورت ہے, انہوں نے یہ سمجھا اس سے. تو اب ہم بہت عبادت کریں گے. کیا کیا کریں گے؟ 3 چیزیں بیان. کیا کہا؟ نمبر 1, رات بھر عبادت. کب تک؟ سال بھر, ہمیشہ رات بھر. کبھی رات میں سوؤں گا نہیں, رات بھر کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں گا. اصلی اللیل ابدا. نمبر 2 نے کیا کہا؟ بولا اس نے دن رات کی عبادت لے لی, میں کیا کرتا دوسرا پارٹ. کیا ہے؟ ہمیشہ کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں, یعنی سال بھر روزہ, رمضان کے علاوہ بھی روزہ. نمبر 3 نے کیا کیا؟ تیسرا ڈپارٹمنٹ لیا دونوں کے حساب سے, کہ دن میں روزہ ہے, رات میں تہجد ہے. اب دن میں تجارت آدمی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے, روزے کے اعتبار سے تھک جاتا ہے آدمی, محنت کا کام نہیں کر پائے گا. اور رات میں بیوی کے حقوق ہیں, غسل کی حاجت پیش آئے گی, نماز کہاں سے پڑھے گا؟ اب اس نے کہا میں ایک کام نہیں کروں گا جس سے دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا, نکاح ہی نہیں کروں گا میں. تو بیوی کے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے تجارت کے لیے بھاگ دوڑ کا ٹینشن ہی ختم, اور رات میں عبادت کوئی رکاوٹ عبادت میں نہیں, تو نکاح ہی نہیں کروں گا میں. لا تزوج النساء, میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑی ایسا ایسا پلاننگ ان کا چل رہا ہے. اب بتائیے ان میں سے تینوں میں سے کس کی نیت غلط تھی؟ پہلے کی, دوسرے کی, تیسرے کی نیت غلط ہے. بہت سارے لوگ بدعت, ہماری نیت اچھی ہے, ارے بہت پاک ہے تیری نیت, عمل بھی ثابت ہونا چاہیے. تو ان کی نیت غلط تھی نہیں. اچھا نماز پڑھنا غلط ہے, روزہ رکھنا غلط ہے نہیں. اچھا جس نے نکاح نہیں کروں گا کہا, اس نے کس وجہ سے کہا؟ عورتوں سے بہت دشمنی ہے نہیں, عبادت میں رکاوٹ ہوگی, عبادت میں رکاوٹ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ بہت اچھے, دیکھو ان کو کتنے اچھے لوگ ہیں, یہ اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو کیا کر رہے ہیں؟ وقف کر رہے ہیں, ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھو روزے کے حساب سے سب سے اچھا بندہ, نماز کے حساب سے دیکھو اس کو دیکھو, اور یہ تو نکاح ہی نہیں کرنے والا ہے, کتنا نیک انسان ہے. یہ خواہشات کو تو نماز کو پسند کیا آپ نے؟ نماز کو پسند کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن یہاں پر ان صحابی نے جو کہا ہمیشہ میں نماز پڑھوں گا, تو آپ نے اس کو پسند کیا نہیں. کبھی سوؤں گا نہیں, رات بھر جاگوں گا میں, آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ نے آ کے کیا کہا؟ انتم الذین, اچھا تم ہو, کیا ہو؟ یہ انداز کیسا ہے؟ اچھا 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 تم لوگ ہو کیا؟ یہ ایسا ایسا بول رہے تھے. انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگ ہو. اور آپ نے اس کے بعد کیا کہا؟ اما واللہ, اللہ کی قسم. یعنی تم یہ کہتے ہو کہ میری مغفرت ہو چکی ہے, اس کا مطلب میں ڈرتا نہیں کہ اللہ سے. میں اللہ سے 2 باتیں آپ نے کہی یہاں پہ کہ ایک خشیت اور دوسرے تقوی. خشیت اللہ سے ڈرنے والا, تم کو جہنم کا بہت ڈر ہے, مجھ کو ڈر نہیں ہے کیا؟ مجھ کو اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے. جتنا نیک انسان ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے, جتنا اللہ کی عظمت کا علم ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ کی ہیبت ہوتی ہے.
تو تم سے زیادہ تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میں زیادہ کرتا اگر ڈر کا معاملہ ہوتا تو۔ اور تقوی، پرہیزگاری، برائیوں سے بچنا اور حدود نفس سے بچنا، آرام سے بچنا، تم سے زیادہ تو میں متقی تھا، تم سے زیادہ میں متقی ہوں، تو میں چھوڑ دیتا اگر یہ تقوی کے مطابق ہوتا تو۔ لیکن میرا حال کیا ہے، میں رات میں نماز پڑھتا ہوں کبھی تو سو بھی جاتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں تو کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں نکاح کرتا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، نکاح چھوڑنا میرا طریقہ نہیں ہے۔ تو جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں۔ یہاں پر کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر ایک سے سنت کا طریقہ چھوڑ کے اپنی طرف سے عبادات طے کرے تو یہ بھی برا ہے۔ نیت اچھی، ارادہ کا ہے چیز کا، عبادت کا، لیکن ہٹ رہا کس سے ہے؟ سنت سے۔ تو جو سنت سے ہٹ کر اچھی نیت سے ثابت شدہ عبادات بھی کرے تو بھی برا ہے۔ اس سے قرآن خوانی کا آپ سمجھ سکتے ہو، کیا نماز منع تھی، روزہ منع تھا؟ نہیں، لیکن نبی نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ عبادت نہیں کی ہے۔ آپ سوتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، اور عبادت بھی کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے نہیں بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی کا طریقہ اگر چھوڑنے کا ہو تو چھوڑنا بھی دین ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی کے طریقے میں کوئی چیز چھوڑنا ہے تو چھوڑنا بھی دین ہے۔ نبی سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا اگر تقوی سمجھ کے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تھوڑا بھی دین ہے اگر وہ نبی سے ثابت ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بات لوگ کیا بولتے ہیں، یہ 11 والے، انہوں نے ہر چیز کو کٹ کر کے کیا کر دیا، مسافہ تھا 2 ہاتھ کا، انہوں نے کیا کر دیا 50% کم کر دیا اس میں سے۔ تراویح تھی 23، اس کو بھی 50% کر کے کتنا کر دیا 11۔ یہ معلوم نہیں کیا کیا کم کریں گے یہ لوگ، قرآن بھی کم کریں گے، معلوم نہیں کیا کیا کم کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا بھی زیادہ ہے اگر وہ نبی سے ثابت ہے۔ کیوں؟ یہی لوگ جب سفر میں جائیں گے تو کیا کریں گے، نماز کتنی پڑھیں گے، ظہر کی کتنی پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ سفر میں جائیں گے تو ظہر کی فرض نماز کتنی رکعت پڑھیں گے، 2 نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ثابت ہے 2، تو وہاں 2 اور 4 ناقص ہے۔ تو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کم کی ہے تو وہ کم پوری ہے، اس سے بڑھانا، اس کو گھٹانا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیجئے آخر میں، اس کو آگے ہم مکمل کریں گے۔ ناقص بھی ہوتا ہے اور سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس، آسان مثال ہے، آپ کے پاس چائے یا شربت ہے، آپ کو شکر پسند ہے، بہت پسند ہے، بغیر شکر کی آپ چائے پیئیں گے، کون پیے گا؟ نہیں پیے گا، اور شربت نہیں۔ اگر اس میں آپ شکر کم ڈالیں چلے گا؟ نہیں۔ اور 1 چمچ شکر آپ کو اس میں لگتی ہے، بولے اگر 1 چمچ شکر اچھی ہے تو 2 سے زیادہ اچھی ہوگی، اور 3 تو سونے پہ سہاگا۔ تو جب 1 چمچ شکر اچھی ہے تو 2 کیوں بری ہے؟ تو کسی نے آپ کی محبت میں، کیا آپ خوش ہو اس کے لیے کیا کیا، مٹھی بھر آپ کی چائے میں ڈال دی، آپ کو پیتے ہی کیا ہوگا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟
تو بولے چائے ہے یہ، اتنی شکر. تو زیادہ بھی کیا ہوتا ہے، عیبدار بنا دیتا ہے کسی چیز کو. اور اگر نیکسٹ ٹائم ان کو زیادہ شکر پسند نہیں ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ گئے تو کیا کیا، اتنی سی شکر ڈال دیا اس میں. کیوں؟ زیادہ شکر پسند نہیں. بولے یہ کیا ہے، یہ تو پھیکی ہو گئی. بولے آپ ہی تو بولے تھے کم چاہیے شکر. بولے نہ کم نہ زیادہ، برابر اتنی ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ ہر چیز میں ایک چیز کامل ہوتی ہے، اس سے کم بھی ناقص ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ناقص ہوتا ہے. زیادہ بہتر ہو ضروری نہیں ہے، کبھی زیادہ بھی کیا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو اچھی طرح سے، یہ آسان مثال ہے، جلدی سمجھ میں آئیں گے آدمی کی. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ہم لوگ زیادہ کر رہے تو برا کیسا ہوتا، زیادہ ہی ہے نا، اللہ کے ناراض ہوں گا. سعید بن مسیب کے سامنے ایک آدمی انہوں نے دیکھا فجر کی اذان کے بعد پڑھ رہا نماز پڑھتے جا رہا. انہوں نے منع کیا اس کو. اس نے کیا پوچھا، وہ تھوڑا عقل مند تھا، تھوڑا لاجک والا تھا. اس نے پوچھا کیا اللہ مجھ کو نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ انہوں نے کہا تجھ کو نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، سنت سے ہٹ کے کرنے پر اللہ تجھ کو عذاب دے گا. تو ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عبادت کرنا غلط کیسے ہو سکتا ہے. عبادت کرنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا کرنا عبادت ہے. اپنی طرف سے اس میں زائد اضافے کرنا یہ اس کو عبادت کی فہرست سے نکال دیتا ہے. اب وہ منمانی ہو گیا. اس کو یاد رکھیے، یہ نقطہ یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کی ہیں، جس طرح سے کی ہیں، جس مقدار میں کی ہیں، پابند بن کے علم حاصل کر کے اتنا ویسا ہی کرنا اس کو عبادت بناتا ہے. لیکن اپنی طرف سے اس میں تبدیلی اور اضافے کر لینا اس کو عبادت کی صف سے نکال کر منمانی کی صف میں داخل کر دیتا ہے. بھائی آپ نے اپنی مرضی سے بڑھایا، اس میں آپ نے اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کیا، تبدیلی کی، اب وہ عبادت نہیں رہی، اب وہ آپ کی مرضی ہو گئی، وہ آپ کی منمانی ہو گئی. عبادت کب ہوتا؟ جب وہ نبی نے جیسا بتایا ویسا کرتا. ابھی عبادت نہیں رہا، اب آپ کی چاہت بن گئی، تو اس پہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اسی لیے بہت ساری مثالیں ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے بہت سارے لوگوں کو بعض اذکار میں اضافے پر ڈانٹا، منع کیا. اگرچہ وہ کلمات برے نہیں تھے لیکن اضافہ برا ہے، اضافہ برا ہے. جیسے شکر ایک چمچ اور بڑھا دینا برا ہے، ویسے ہی جیسے نماز اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بڑھا دینا کیا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے؟ محمد رسول اللہ برا ہے، بڑھانا برا ہے، محمد رسول اللہ برا ہے نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن خوانی میں قرآن پڑھنا اچھا ہے، لیکن اس طرح سے قرآن خوانی کرنا کیا ہے، برا ہے. تو کسی جز کے صحیح ہونے سے کل صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی نماز رکوع کرنا اچھا کہ برا؟ اچھا. سجدہ کرنا اچھا، قیام کرنا اچھا، اتحیات پڑھنا اچھا، سورہ یاسین بہت اچھا، اور سورہ رحمان کتنا اچھا. ایک آدمی بولے گا ایک کام کریں گے، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ رحمان اور اچھے اچھے سورہ جو 5 سورہ ہے، ہم کیا کریں گے، 5 سورہ کو اذان اور نماز میں فٹ کریں گے. تو بولے اذان کی بجائے اذان کے الفاظ میں ہم آیت الکرسی، قرآن میں کیا آیا، اذان آئی ہے کہ اذان قرآن میں نہیں ہے، تو آیت الکرسی سے ویسا بھی شیطان ایک دم بھاگ جائے گا. اذان کی جگہ اگر آیت الکرسی دینا شروع کرے، اللہ لا الہ الا ہو، چلے گا؟ کوئی آگے بولے کیا کرنا شروع کیا تو؟ بولے منع ہے. منع نہیں ہے، لیکن یہ کہاں سے لایا تو؟ آیت القرآن کا دشمن ہے یہ، لو پکڑو اس کو، لو اندر جمع کرو اس کو.
قرآن پڑھنا غلط ہے تو آدمی کہا ارے ایسا نہیں ہے، کس چیز کے خلاف ہے یہ بتاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اپنی طرف سے ایک چیز بدل کے دوسری اچھی لائے جائز ہے. اذان قرآن میں نہیں، قرآن اچھا کہ غیر قرآن اچھا؟ قرآن اچھا، لیکن اذان کے کلمات بدل کے اس کی جگہ دوسرے لا سکتے ہیں. کوئی آدمی بولا ٹھیک ہے کم کرتے، کل سے اذان بند، ہم لوگ یا نبی سلام علیکم شروع کریں گے، چلے گا؟ کوئی آدمی روز شروع کر دے سلام پڑھنا شروع کرے اذان کی جگہ پر، چلے گا؟ لوگ آئیں گے پکڑیں گے کیا کر رہا ہے تو؟ بولے دیکھو نبی کے دشمن، سلام کے دشمن ہے. بولے سلام اپنی جگہ ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے. لیکن وہ لوگ جو اس سلام کو مانتے ہیں اذان کی جگہ پر اس سلام کو مانیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ثابت نہیں ہے یہ. اگر نہ اس کے منع کی کوئی دلیل ہے، اس کے مخالف نہیں. کہاں ہے ایسا کہ اذان کی جگہ دوسرا مت دو؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح سے. بس ایسے اذان تھی اتنی دلیل ہے، دوسری اذان مت دو ایسی حدیث نہیں ہے. اذان میں کچھ دوسرے کلمات مت پڑھو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن وہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثابت نہیں ہے. اپنی طرف سے ایک آدمی سجدوں میں اضافہ کر دے، 2 کی جگہ 4 کرے، رکوع 1 کی جگہ 2 کرے، چلے گا؟ نہیں. کیوں؟ جتنا جیسا آیا ہے ویسا ہی کیا جائے گا. اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں آگے ہم دیکھیں گے. تو کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے، ضروری نہیں کہ وہ چیز اچھی ہو. پابندی شریعت کی کرنا یہی اچھا ہے، باقی سب کیا ہے؟ برا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. آگے ہم اس سے آگے کچھ دلائل اور دیکھیں گے جو اس سلسلے میں آئے ہیں.